وہ دو لوگ کون ہیں جسے انسان مرتے وقت بھی نہیں بھولتا؟ السلام علیکم پیارے دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو دنیا کے ساتھ محبت کرنے والا کبھی بھی قبول نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے کلُّ نفس ذائقۃ الموت کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو ہر شخص کو یہاں سے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے۔ نزا کی حالت میں جب انسان پر موت کا وقت آتا ہے تو نزا کی حالت میں موت کی شدت کی وجہ سے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن ایسے کون سے دو لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس وقت بھی بہت زیادہ شدت سے یاد رہتے ہیں اور وہ ان کو بھلا نہیں پاتا، ان سے ملنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جب موت آتی ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آتا ہے۔ باحوالہ ترمذی شریف۔ پیارے دوستو، محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ پسینہ اس لیے آتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں اور اعمال صالحہ کی کمی کی وجہ سے اپنے رب سے ہی شرم حیا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر میت کی پیشانی پر پسینہ بہہ پڑے اور آنکھیں ڈبڈبا جائیں اور نتھولے پھول جائے تو یہ رحمت الہی کی علامت ہے۔ مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال، دولت، عزیز و کارے، دوستوں، رشتہ دار، سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ وہ شخص دو لوگوں کو ہرگز بھول نہیں پاتا۔ دو لوگ اس کو بہت زیادہ یاد آتے ہیں، وہ ان کو سامنے بٹھا کر چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں، ان کے ارمان میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر رو نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محلے میں ایک شخص زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، مرنے والا موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے کہ حضرت، ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ انہیں آ کر کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں، قرآن پڑھنے کی تلقین کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مرنے والے کے پاس پہنچ گیا، اس کے قریب بیٹھ گیا، اس کے آس پاس اس کے دوست، رشتہ دار اور عزیز و کارے بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پر لگی ہوئی تھی، کچھ سوچ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کی توفیق دی۔ وہ رو کر کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں؟ اس کو نہ کمایا ہوا مال یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، نہ گاڑی، کاریں، نہ دوست، رشتہ دار، یہاں تک کہ نہ تو اسے ماں یاد آئی اور نہ ہی اسے اپنا باپ یاد آیا اور نہ ہی بہن بھائی۔ کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے دوڑ کر آئے، جی ابا حضور، اور اس کے پاس بیٹھ گئے۔ پھر کہا کہ میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی اور وہ بھی اس شخص کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ مرنے والا کہتا ہے، تمہیں دیکھ کر میرا دل رو رہا ہے، میری آنکھیں رو رہی ہے، سوچ رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو آخری بار دیکھتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے ان پیاسے بچوں کو کوئی پانی پلائے گا بھی یا نہیں، میرے بھوکے بچوں کو کوئی کھانا کھلائے گا یا نہیں، میرے عزیزوں، قریبوں میں سے، دوستوں میں، بھائیوں میں کوئی ان کا خیال رکھے گا یا نہیں، میری طرح کوئی ان یتیم بچوں کی فکر کرے گا یا نہیں۔ اس کی آنکھیں رو رہی ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگتا ہے، میں تو دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھ پر ایک احسان کرنا، میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم ضرور دینا۔ اس کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ سے اللہ میری قبر کو منور کر دے گا، اس کے منہ سے نکلا قرآن میری قبر کو روشن کر دے گا، میرے بچوں کے منہ سے نکلے یاسین مجھے جہنم کی آگ سے دور کر دے گی، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لے گی۔ پیارے دوستو، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینا، قرآن کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ تم نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا۔
آپ نے دیکھا کہ قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ مردہ عذاب میں مبتلا ہے۔ اس کی قبر جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا بنی ہوئی ہے۔ وہ چیخ پکار کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ کام کرنے کے بعد واپس جب اسی راستے سے گزر ہوا تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی جہنم میں جلنے والا شخص جس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، میرے مالک، تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزر رہا تھا، یہی قبر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بنی ہوئی تھی، پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام، یہ شخص جب مرا اپنی بیوی کو حملہ چھوڑ کر مرا۔ بیوی کا ایک بیٹا پیدا ہوا، آج تھوڑا بڑا ہوا تو اس کی بیوی نے بچوں کو مسجد بھجوا دیا۔ مولوی صاحب نے اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، آج اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے۔ موسیٰ، مجھے حیا آتی ہے کہ اس کا بچہ میرا نام لے اور میں اپنا نام لینے والے بچے کے والد کو جہنم میں ڈال دوں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر روشن ہو، عذاب بالکل قریب نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم ضرور دینا۔ بہرحال پیارے دوستو، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دم اس مرنے والے شخص کی زبان لڑکھڑانے لگی، ایک دم اس کے ہونٹ کانپنے لگے، اس کا بدن کانپنے لگا اور اس کی روح نکالنے کے لیے موت کا فرشتہ آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان زندگی میں پہلی بار دنیا میں فرشتے اور شیطان دیکھتا ہے۔ ایک طرف فرشتے اس کے کان میں مشورہ دیتے ہیں، دوسری طرف اس کی زبان سے اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوتا ہے، تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلخی کرتا ہے، قرآن پاک پڑھنے کی تلخی کرتا ہے، درود شریف پڑھنے کی تلخی کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا دماغ جو ہوتا ہے وہ عجیب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے مگر پڑھ نہیں پاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے ساتھ قہر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیج دیتا ہے جو اسے برائیوں سے روکتا ہے اور اسے نیک راہ پر ڈالتا ہے، یہاں تک کہ اچھے وقت پر اس کی موت واقع ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ بندہ بہت مبارک وقت پر فوت ہوا ہے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اپنے نیک اعمال کی تیاری کرتا ہے، اس کا دل فوراً اس دنیا سے نکل جانے کو چاہتا ہے اور اپنے رب کریم کو ملنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ باحوالہ شرح صدور صفحہ نمبر 71۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام امت محمدیہ کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ پیارے دوستو، اسی طرح کے سچے واقعے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔